بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات حدیث میں سے ایک اصطلاح علل الحدیث، یہ علل جمع ہے علت کی، اور علت کا معنی کیا ہے؟ علت کا معنی ہے کمزوری، ضعف اور بیماری۔ کوئی کمزوری، ضعف یا بیماری کسی بھی حدیث کی سند یا متن میں پائی جاتی ہے تو اس کو علت کہتے ہیں۔ اب علت کے بارے میں محدثین کرام نے اس کی تعریف کیا بیان فرمائی ہے؟ فرمایا ہے سبب غامض یقدح فی الحدیث مع ظہور السلامتی منہ واحیانا لم یقدح کمرسل الثقہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا پوشیدہ سبب جو حدیث ظاہری طور پر تو بالکل صحیح ہے، لیکن وہ پوشیدہ سبب اس کو داغدار بنا دیتا ہے، یا وہ پوشیدہ سبب جب ظاہر ہوتا ہے تو حدیث کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ محدثین کرام نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اس میں میں نے کچھ الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں اس تعریف میں، وہ یہ ہے وہ احیانا لم یقدح کمرسل الثقہ، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو علت ہے وہ اس حدیث کو کمزور نہیں بھی کرتی، اگر وہ درجہ صحت پر ہے تو صحت پر ہی فائز ہوتی ہے، جس طرح کہ کسی ثقہ راوی کا مرسل حدیث کو بیان کرنا، جس طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے۔ اب یہ ان کا ارسال ان کے ثقاہت کی وجہ سے قابل قبول ہے، اور دوسرا ان کی اکثر حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں ارسال تو ہے، لیکن یہ ارسال حدیث کو درجہ صحت سے نیچے نہیں گراتا، تو اس لیے اس چیز کو میں نے ضروری سمجھا تو اس تعریف میں ایڈ کر دیا تاکہ یہ تعریف جامع و مانع ہو جائے۔ اب یہ جو علت ہے، علم علل الحدیث جو ہے، یہ انتہائی اہم علم ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک حدیث تھی، وہ سارے لوگوں کی نظر میں بالکل صحیح تھی، لوگ اس پر عمل پیرا تھے، تو ایک انسان نے اس کی سند کی گہرائیوں میں جا کر غوطہ زن ہو کر یہ ایک موتی ڈھونڈ لایا، اور اس نے یہ موتی ڈھونڈ کر یہ کہا کہ یہ جو ایک راوی کسی دوسرے راوی سے روایت کر رہا ہے، اس نے تو اس سے حدیث سنی نہیں ہے۔ اب یہ جو کمزوری تھی، ضعف تھا، یہ بالکل واضح نہیں تھا، لیکن کسی محدث نے غوطہ زنی کے بعد اس کو نکالا، یہ علت ہے۔ یعنی حدیث ظاہری طور پر صحیح تھی تو انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ اس کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے، وہ بتا دیا، اس کو کہتے ہیں علت۔ اور یہ بہت مشکل علم ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں۔ محدثین کرام میں وہ لوگ جو سند پر باقاعدہ اطلاع رکھتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، وہ پھر اس کی باریکیوں میں جاتے ہیں، گہرائیوں میں جاتے ہیں، پھر جا کر اس کو تلاش کر کے لے کے آتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جی اس حدیث میں یہ علت۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ محدثین کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ابھی میں بتاؤں گا کہ کون کون سی، انہوں نے العلل کے نام سے کون کون سی کتابیں لکھی، اور اس طرح۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ صحیح حدیث تھی تو اس میں غوطہ زنی کی ضرورت کیا تھی۔ میرے بھائیو، یہ اصل میں یہ اصلاح ہے، یہ ذخیرہ حدیث کا احیاء ہے، بتانا کہ پہلے لوگوں کی نظر میں یہ چیز پوشیدہ رہی ہے، لیکن اب ہمارے بتانے سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے۔ یہ ہے علل الحدیث، اور یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اس کے بارے میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں؟ امام عبد الرحمن بن مہدی واضح طور پر اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان عارف علت حدیث هو عندي احب الی من ان اکتب 20 حدیثا لیس عندي۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں سے کسی علت کو پہچاننا یہ مجھے 20 نئی احادیث لکھنے سے زیادہ پسند ہے۔ ان نے اس قدر جو علل الحدیث ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس میں غوطہ زن ہو کر اپنی خدمات انسان کو سر انجام دینی چاہیے۔ ان کے بعد امام ابن صلاح کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان معرفت علل الحدیث من اجل علوم الحدیث و دقها و اشرفها۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو علل الحدیث کا علم ہے، یہ بہت ہی علوم الحدیث میں بہت ہی مقام و مرتبے والا اور بہت ہی باریک اور بہت ہی اعلیٰ علم ہے۔ امام ابن صلاح نے اس حوالے سے یہ فرمایا، تو پتہ چلا کہ علم علل الحدیث ہے وہ بہت ہی اہم علم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہے
ان کا حدیث اور احیاء حدیث میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اب علل الحدیث کے حوالے سے جو علت پائی جاتی ہے، کسی بھی جگہ پر کسی حدیث میں کمزوری پائی جاتی ہے، یا جو علل الحدیث علم ہے، اس میں یہ باتیں یاد رکھیں، دو چیزیں ہیں، دو اس کی شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو سبب کسی نے ڈھونڈا ہے وہ ظاہر نہ ہو، جس وقت ڈھونڈا گیا، جس وقت اس کو بیان کیا گیا وہ ظاہر نہ ہو، بلکہ کسی کے بیان کرنے سے ظاہر ہوا ہو، تو اس کو کہتے ہیں پوشیدہ سبب۔ وہ پوشیدہ سبب کو تلاش کرنا اور اس کو سامنے لے کر آنا، یہ علل الحدیث ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اس وجہ سے کمزوری، اس حدیث میں کوئی کمزوری کا ظاہر ہو جانا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سبب جو بھی اس میں پایا جاتا ہے وہ پوشیدہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کمزوری تھی، ضعف تھا، جو ایسا سبب تھا وہ ظاہر ہو جائے، وہ واضح ہو جائے۔ یہ دو شرائط پائی جائیں تو وہ علم علل الحدیث ہوگا، ورنہ وہ علل الحدیث نہیں ہوگا۔ باقی جو اصطلاحات ہیں وہ پھر اس کی طرف کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بھی سند کے اندر کس طریقے سے علل پائی جاتی ہے یا علت پائی جاتی ہے، کس ذریعے سے پائی جاتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا تو سند میں انقطاع سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ایک شیخ ہے یہ دوسرے شیخ سے ملا نہیں ہے اور اس نے اس سے روایت کر دی ہے، اس کی اس سے ملاقات نہیں ہے، انقطاع ہے، یا وہ حدیث منقطع، معلق ہے، معدل ہے، مرسل ہے، لیکن اس کا سبب پوشیدہ تھا جس کو واضح کیا گیا ہے۔ تو ان طریقوں سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس حدیث میں علت پائی جاتی ہے، اس کا اس سے سما ثابت ہے کہ نہیں۔ ایک یہ تو ہوگی سند کی بات، اسی طرح متن کے اندر بھی علت معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر علت موجود ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند کے اندر علت موجود ہوتی ہے، کبھی متن کے اندر علت موجود ہوتی ہے، کبھی سند اور متن دونوں کے اندر علت موجود ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند کے اندر علت ہے تو وہ متن کو کمزور نہیں کر رہی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متن کے اندر ہوتی ہے وہ سند کو کمزور نہیں کرتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند اور متن دونوں میں علت موجود ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے حدیث کمزور نہیں ہوتی۔ یہ باتیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ یہ ان طریقوں سے اور ان مقامات سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پر علت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ اب اس کے بعد آ گیا جی، جہاں جہاں علت پائی جاتی ہے اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر سند میں کوئی علت پائی گئی ہے تو وہ کیسے کوئی ٹریس کر سکتا ہے، کیسے اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس سند میں یہ علت پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی میں دی، اور دیگر ائمہ محدثین کرام نے بھی یہ مثال دی ہے۔ جس طرح یعلا بن عبید تنافسی رحمہ اللہ، انہوں نے روایت کیا ہے سفیان ثوری سے، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے بیان کیا ہے عمر بن دینار سے، یعنی آپ یوں کہہ لیں یعلا بن عبید ان سفیان ثوری ان عمر بن دینار ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے البیعان بالخیار، یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس میں علت کیسے تلاش کی محدثین کرام نے؟ وہ تلاش کر کے فرماتے ہیں غلط یعلا علی سفیان فی قولہ عمر بن دینار، یعنی فرماتے ہیں کہ جو تنافسی نے یعلا تنافسی نے جو یہ کہا ہے کہ یہ حضرت سفیان ثوری نے روایت کی ہے عمر بن دینار سے، فرماتے ہیں یہاں پر غلطی ہوئی، بلکہ یہ عمر بن دینار نہیں ہے، یہ عبداللہ بن دینار ہے۔ اب انہوں نے یہ جو فرمایا کہ یہ عبداللہ بن دینار ہے تو بتایا کہ یہاں پر عبداللہ بن دینار لکھنا تھا تو عمر بن دینار لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا یہ اس کے اندر ایک علت آ گئی ہے جو اس حدیث کو کمزور کر رہی ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سند میں بھی علت پائی جاتی ہے۔ اب رہی بات متن میں علت کا پایا جانا، تو متن میں علت کے پائے جانے کی مثال یہ ہے کہ ایک روایت ہے من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ فقد ادرکھا، جس نے نماز جمعہ کی ایک رکعت پا لی اس نے جمعہ پا لی۔ اب یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ وہ ہے من ادرک من صلاۃ رکعۃ فقد ادرکھا، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے گویا کہ نماز پا لی، اس نے نماز حاصل کر لی۔ اب یہ جو یہاں پر دو حدیثیں بیان ہوئی ہیں، ان میں جو اصل حدیث ہے اس میں صرف صلاۃ کا ذکر ہے، جمعہ کا ذکر نہیں ہے۔
تو یہاں جہاں پر جمعہ کا لفظ کا ذکر ہے وہاں پر علت پائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں ھذا خطا المتن والاسناد، یہ سند اور متن دونوں میں خطا ہے۔ اب اگر ہم مثال لیں متن کی تو یہ بھی ہے، اور اگر سند اور متن کی مثال لیں تو یہ روایت اس پر بھی صادر آتی ہے جس کے بارے میں ابو حاتم رازی نے فرمایا کہ اس کی سند اور متن میں خطا ہے، جہاں پر لفظ جمعہ کا ذکر ہے۔ یہ مطلقاً لفظ صلاۃ کا ذکر ہے، یعنی نماز کی جس نے ایک رکعت پا لی اس نے نماز کو پا لیا۔ تو یہ تھی مثالیں علل الحدیث کی جس کو ہم نے سمجھا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معلل حدیث کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے کہ اس حدیث کے اندر علت پائی جاتی ہے، اور کس طریقے سے ہم جان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ جاننا چاہتا ہے کہ اس حدیث میں کوئی علت موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے، تو اس کی تلاش کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تمام اسانید اس حدیث سے متعلقہ جو اس کو ملتی ہیں ان کو جمع کر لے، سارے طرق کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لے تاکہ اس میں غور و خوض کر سکے، اس میں غوطہ زن ہو سکے اور وہ جواہر تلاش کر سکے۔ اس لیے ساری اسانید کو اس میں سے جمع کیا جائے گا، پھر ان راویوں کو دیکھا جائے گا، راویوں کے مراتب کو چیک کیا جائے گا کہ کون سا راوی کس درجے پر فائز ہے، اوثق ہے، ثقہ ہے، ضعیف ہے، یا اس کا سماع کسی سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سند متصل ہے کہ نہیں ہے، اور اس سند کا اتصال ہمیں معلوم ہوگا سماع کے ذریعے سے۔ دیکھا جائے گا اس میں کوئی انقطاع تو نہیں ہے، ایک راوی تو نہیں رہ گیا جس کی وجہ سے حدیث منقطع ہو جائے، دو راوی تو نہیں رہ گئے جس کی وجہ سے حدیث معدل ہو جائے گی، وہ ابتدائی سند سے راوی تو نہیں رہ گیا، وہ انتہائی سند سے کوئی راوی تو نہیں رہ گیا، یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں، کسی نے کسی راوی کا نام لینا تھا تو اس نے کسی دوسرے بندے کا نام لے لیا، ایک بھائی کا نام لینا تھا تو دوسرے بھائی کا نام لے لیا۔ تو اس طریقے سے اس کو چیک کرنے کے لیے دیکھا جائے گا کہ یہ سند متصل ہے کہ نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، علت وہاں پر تلاش ہوگی جہاں پر وہ حدیث پہلے سے صحیح ہوگی، یعنی سلامت ہوگی حدیث۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے سے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو اس میں سے علت تلاش کرنا، یہ علل الحدیث نہیں ہے۔ وہ حدیث سلامت ہے، اس کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر اس میں کوئی غوطہ زن ہوا اور اس نے اس میں سے یہ موتی نکالے اور بتایا کہ یہاں پر لوگ اس حدیث کو صحیح سمجھتے رہے ہیں لیکن یہاں پر اس راوی کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اس کی مثال ہم پیچھے آپ کو دے چکے ہیں، یہ ہے علل الحدیث، یعنی سلامت حدیث میں سے کوئی آپ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنا، جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اگر ثقہ راوی کسی ثقہ راوی کو چھوڑتا ہے، یعنی ارسال بیان کرتا ہے ثقہ راوی، جس طرح کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اگر یہ کہیں، وہ چونکہ تابعی ہیں، وہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، اگر وہ کہتے ہیں اور اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ ارسال ہے۔ اور اس کو واضح کرنا، جب تک یہ واضح نہ تھا اور حدیث سلامت تھی تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب اس کو واضح کیا تو یہ علت واضح ہو گئی۔ لیکن یہاں علت اس حدیث کو کمزور نہیں کرے گی، کیونکہ یہ ثقہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، ثقہ شخصیت کے ذریعے سے، جس سے مراد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ علل الحدیث کی ایک پہچان تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ سندیں اکٹھے کریں، سندیں اکٹھی کرنے کے بعد اس کو دیکھیں، اس کے راویوں کو دیکھیں، سند کو دیکھیں، اس میں سے چیک کریں کوئی ایسی علت تو نہیں پائی جاتی۔ اور یہ کام محدثین کرام نے کیا، اگرچہ یہ مشکل ہے لیکن محدثین کرام نے بہت زیادہ اس پر کام کیا ہے۔ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ سب سے پہلی بات، امام یحییٰ بن معین نے کتاب لکھی التاریخ والعلل، اور دوسرا امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی العلل و معرفت الرجال، اور امام یعقوب بن شیبہ نے کتاب لکھی المسند العلل، اور امام ترمذی نے لکھی العلل الکبیر العلل الصغیر، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی۔ امام ابو حاتم نے کتاب لکھی علل الحدیث، اور امام دارقطنی نے یہ کتاب لکھی علل الواردہ فی الاحادیث النبویہ، یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، جس میں ان ائمہ کرام نے حدیث کی سندوں میں، راویوں میں اپنا دماغ لگایا، محنت کی، تحقیق کی، پھر اس کے بعد وہ حدیث کی ظاہری سلامتی کے باوجود وہ اس میں سے علتیں نکال کر لائے۔ امام ابن جوزی کی کتاب العلل المتناہیہ اور امام ابن مدینی کی کتاب العلل، ان ائمہ کرام نے کتنی محنت کی
کہ ظاہری طور پر تو احادیث صحیح تھی، یعنی ان نے یہ بھی نہ صرف کیا کہ آنکھیں بند کر دی اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث سلامت ہے، انہوں نے ظاہری طور پر یہ دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی جانچ پڑتال کی۔ میں یہاں پر ایک بڑی واضح طور پر بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر طعن کرتے ہیں نا، راویوں کو سامنے رکھ کر کہ یہ دیکھیں جی اتنا عرصہ بعد میں یہ حدیثیں اکٹھی ہوئیں، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کو اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولنی چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے ہی اپنی چھوٹی سی زبان سے یہ اتنا بڑا لفظ ادا کر دیتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ خلش اور انتشار ڈالتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ محدثین کرام نے صرف سند پر ظاہری کام کر کے ان کو ضعیف یا موضوع یا صحیح قرار نہیں دیا، انہوں نے صحیح حدیث میں بھی تحقیق کی، پھر آگے تحقیق کی اور دیکھا کہ اس کے اندر بھی کوئی علت موجود تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے محنت کر کے اس طرح ذخیرہ حدیث کو محفوظ کیا ہے۔ تو یہ جتنے منکرین حدیث ہیں، یا آپ کو ادھر ادھر چلتے پھرتے اور آپ کو کومنٹس دیتے ہوئے اور آپ سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ قرآن ہے تو حدیث کی کیا ضرورت، وہ اتنی دیر کے بعد محدثین کرام نے اس کو جمع کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو فوری ریجیکٹ کریں۔ اور سامنے جو اتنا بڑا پہاڑ ہے اور سمندر ہے علماء کرام کا اور محدثین کرام کا، علم کا سمندر ہے، جن کے آگے کبھی کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوئی، ان کی محنت شاقہ کو دیکھیں، ان کی کاوش کو دیکھیں، ان کا اس علم کے سمندر کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ کام کیا اور ایک پورا معلومات کا سمندر انہوں نے جمع کیا اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا کتابی صورت میں، اور پھر بعد کے محدثین کرام نے ان کی باقاعدہ طور پر ان چیزوں کی حفاظت کی۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ حدیث ہم تک پہنچا ہے، الحمدللہ رب العالمین، بڑے بڑے رجال نے بڑا بڑا کام کیا ہے۔ آج تو ہمارے الحمدللہ کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں رہ گئی، آج تو کوئی پریشانی والا ذریعہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ منکرین حدیث کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ اس طرح کی باتیں سوچنے سے بچ جائیں اور راہ راست پر آ جائیں، اور جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور ذخیرہ حدیث ہے اس پر عمل پیرائی شروع کر دیں، نہ کہ اس کی مخالفت کریں۔ اللہ تعالیٰ منکرین حدیث کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو ذخیرہ حدیث پر عمل کرتے ہیں یقیناً وہ میری طرح اس چیز کو سورج کی طرح روشن اور واضح سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی اب پوشیدگی موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ذخیرہ حدیث پر کوئی تان کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں احیاء حدیث کے لیے دن رات کوشش محنت کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ حدیث کے احیاء میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔